بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ عام آدمی کے لیے ایک بہت بری خبر تھی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ عید آنے والی ہے اور ظاہری بات ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، لیکن یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی خبر ہے یہ پس منظر میں چلی گئی، اور آج عدلیہ کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات ہوئے، ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ جو پیٹرول کی قیمت کا معاملہ یہ پیچھے رہ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کو حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی شکایات کی انکوائری کے لیے ایک کمیشن کا سربراہ بنایا تھا، لیکن آج جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی حکومت سے، اور وہ اس کمیشن کے سربراہ اب نہیں رہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیتے ہوئے بدھ کو جو 6 ججز ہیں ان کی شکایات پہ سماعت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ اچانک اتنی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تصدق جیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے سامنے آیا تو کیا ان سے پوچھا گیا تھا یا نہیں پوچھا گیا تھا؟ اگر پوچھا گیا تھا تو اب انہوں نے خط لکھ کے حکومت سے معذرت کیوں کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو کیا انصاف مل جائے گا یا ویسا ہی ہوگا کہ جیسے پہلے اس طرح کے معاملات پہ انصاف نہیں ملتا؟ تو سب سے پہلے ہم کچھ آئینی اور قانونی ماہرین سے بات کریں گے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے ارکان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب ریاست علی آزاد صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران مرتضیٰ صاحب، کوئٹہ میں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، اور شعیب شاہین صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ہیں لیکن اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ تو ریاست علی آزاد صاحب، سب سے پہلے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے، تو آپ کا جو مطالبہ ہے اس پہ عمل درآمد ہو گیا، کیا آپ مطمئن ہیں اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا احسن اقدام ہے، چونکہ جو کمیشن بنایا گیا تھا سب سے پہلے تو وہ چونکہ ایک ایگزیکٹو سائڈ سے بنایا گیا جس کے اوپر وکلاء کو بھی تحفظات تھے، اور پھر ہمیں یہ توقع تھی کہ شاید سٹنگ ججز صاحبان جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں ان کو شاید اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تصدق صاحب نے اس پہ معذرت بھی کر لی ہے تو چونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا کمیشن ہو اگر بنے بھی تو جس کے اوپر کوشچن نہ اٹھایا جا سکے، جس کی طرف انگلی نہ اٹھائی جائے۔ تو پبلک میں بھی یہ تحفظات کا شکار تھا یہ کمیشن، اور وکلاء کے اندر بھی بڑی تشویش پائی جا رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سو موٹو لینا ایک احسن اقدام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی اہم ضرورت تھی اور اپروپریٹ ایکشن ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے لیا گیا ہے۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ پہلے حکومت جو ہے اس نے سپریم کورٹ سے مشورہ کیا اور تصدق جیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ مشورے کے بعد سامنے آیا تھا، پھر تصدق جیلانی صاحب بیک آؤٹ کر گئے، تو کیا یہ حکومت کی امبیرسمنٹ نہیں ہو گئی؟ تصدق صاحب سے میرا خیال ہے پوچھ کے انہوں نے نام دیا تھا، مگر تصدق صاحب وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے جو پبلک کا تھا، پولیٹیکل پارٹیز کا تھا، وکلا برادری کا تھا، اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکے۔ اور ویسے بھی حکومت جو ہے اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف وہ کمیشن بنا رہی تھی، دوسری طرف جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ ایگزیکٹو کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، یعنی دونوں طرف جو ہے نا ٹھنڈا اور گرم سانس اکٹھا لے رہی تھی۔ اور پھر جو ٹرمز آف ریفرنس اگر آپ غور سے پڑھیں تو بھی جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک جو کمیشن تھا وہ بھی جو ہے ہومیوپیتھک، اور ٹرمز آف ریفرنس بھی ہومیوپیتھک ٹائپ کے تھے۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ میں ایگری، گورنمنٹ میں ناٹ ایگری ود دی فائنڈنگ آف دی کمیشن، یہ پھر اگلا وہ تھا۔ مگر اب قاضی صاحب نے اور سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ٹیسٹ میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیے یہ مسئلہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا نہیں ہے یا 6 ججوں کا نہیں ہے، یہ تمام ہائی کورٹس کا ہے، تمام اداروں کا ہے، تمام ملک کا ہے۔ اور اگر اس معاملے کو اگر آپ سیدھا نہیں کرتے، اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہوئی تو یہ ملک جو ہے وہ پہلے آدھا ٹوٹ چکا ہے اور یہ آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وارن کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس ملک کو برباد کیا جا رہا ہے، اور اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کا سیدھا راستہ دستور کے اندر سے گزرتا ہے۔ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ شعیب شاہین صاحب، تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا، اب تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ فل کوڈ بنایا جائے، تو فل کوڈ کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، میں کامران مرتضیٰ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ صرف 6 ججز کو انصاف دینے کا کوشچن نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کو انصاف دینے کا کوشچن ہے۔ جو 25 کروڑ عوام کو انصاف اور ان کو حقوق کے محافظ ہیں یہ جج صاحبان،
یہ 76 سال سے شاید ہو رہا تھا، لیکن جو اب ہوا ہے یہ پیک پہ پہنچ گیا. جب آپ ان کا راستہ نہیں روکیں گے، جب عدل و انصاف اور قانون اور آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، 25 کروڑ عوام اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کس کی طرف آنکھ اٹھائیں گے، کس کی طرف دیکھیں گے؟ لہٰذا یہ جو کمیشن بنایا گیا تھا، کمیشن کی آپ بنیاد اٹھائیں. انہوں نے ایک طرف تو کہہ دیا کہ یہ جو الزامات ہیں ان اپروپریٹ ہیں، یعنی غلط ہیں. نہیں، میں نے اور پوچھا ساتھ ہی آپ شعیب کمیشن صاحب، بنا میں رہے ہیں. پوچھ رہا ہوں کہ فل کورٹ کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی میں اب ایگزیکٹلی اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ یہ 6 ججز یا 7 ججز یا اس کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ عدلیہ کے اوپر ایک اتنا بڑا صرف داغ نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا دباؤ ہے ہمارے پاکستان کی ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کا. جب 15 ججز بیٹھ کے ایک ایشو کو ریزالو کر رہے ہوں گے، وہ فل کورٹ سپریم کورٹ کا مطلب ہے کہ ان کی پوری اوپینین سب کے سامنے آئے گی، تاکہ وہ ایک ونس فار آل یہ ایشو فائنلی سیٹل ڈاؤن ہو. کیونکہ یہ پھر 6 ججز کا معاملہ ہے، 7 ججز بیٹھ کے کوئی اس میں اندر پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے خلاف اپیل چلی جائے گی باقی 8 ججز کے پاس. وہ 184(3) کا وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. فل کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے ججز بیٹھیں گے وہ کسی کنسنسس پہ پہنچے گی. ٹھیک ہے. اچھا کسی مناسب اچھا ریاست علی آزاد صاحب، میں ذرا ریاست علی آزاد صاحب سے اس پہ رائے لے لوں. وہ کہہ رہے ہیں جی فل کورٹ بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو آیا ہے اس کے تحت اب اپیل بھی پرووائڈڈ ہے کہ جہاں پہ سو موٹو ہوگا تو اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی لائق کرتی ہے. اور اگر آج اس میں فل کورٹ تمام ججز صاحبان اس کو فل بینچ سنتی ہے، فل کورٹ سنتی ہے، تو پھر اپیل کہاں لائی کرے گی؟ تو اس میں ایک ٹیکنیکل کویسچن یہ بھی ہے کہ اگر سو موٹو کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر کسی بھی ایگریوڈ شخص کو اس اپیل کے حق سے محروم کر دیا جائے گا. تو سپریم کورٹ نے ایک وزڈم کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ اپیل لیٹ سپوز ان کی تسلی اور تشفی کے لیے یہ کر دیا جاتا ہے، تو کوئی بھی ایگریوڈ شخص اپیل کے لیے کہاں جائے گا؟ وہ جو اپیل پرووائڈڈ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ہے، وہ پھر کہاں جائے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت بینچ بنایا گیا ہے یہ سفیشینٹ بینچ ہے اور ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. دیر آئے درست آئے. دیکھیں پہلے ہم کہہ رہے تھے کمیشن کے اوپر ریلائے کر رہے تھے، کمیشن بھی تسلی بخش نہیں تھا جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے فرما دیا. اب اگر ایک اپروپریٹ ریمیڈی اویل کر لی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب اس وقت سپریم کورٹ کا یہ قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ ایک منطقی انجام تک لے کے اس کو چلے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کے خیال میں فل کورٹ کا مطالبہ جائز ہے؟ نہیں، اس میں رائٹ آف اپیل جو ہے نا انفرنج ہو جائے گا. ایک بات جو درست ہے وہ ایک تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ریگولیٹ کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، چیف جسٹس اور 2 ججز کا، سینئر ججز کا. انہوں نے ایک مناسب طریقے سے ریگولیٹ کر لیا. پھر انہوں نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ اس کے بعد اپیل لائی کرتی ہے. اب جو نیا اس میں جو ہمارا سب کا مطالبہ تھا کہ اس کی اپیل ہونی چاہیے 184(3) کی، اب اس کا ڈینائل ہو جائے گا اور وہ اب آپ کے پاس سب کی انپٹ آ جائے گی. یعنی یہ ججز جو فیصلہ کریں گے باقی ریمیننگ جو نا بیٹھ جائیں گے، اس میں اپیل میں بیٹھ جائیں گے. کسی نہ کسی کو تو کوئی گریونس ہوگا. تو یہ فل کورٹ ان دی سینس اس طرح سے تو نہیں ہے، مگر کسی اور سینس میں ہے کہ تمام کی تمام جو ججز ہیں ان کی رائے آپ کے پاس اویلیبل ہوگی اور سب کچھ. یہ ایک تاریخی یہ ایک عمل ہے اور یہ پاکستان کے 76 سالوں میں یہ ایسا پہلے شاید نہیں ہوا. اور اگر یہ سپریم کورٹ نے یہ کام کر لیا تو پاکستان کو سیدھے راستے پہ ڈال جائے گی. اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو ایک آرگومنٹ ہے ریاست علی آزاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی، کہ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو جو اگر فیصلہ سپریم کورٹ کا جو بھی آتا ہے تو اس پہ اگر کسی نے اپیل کرنی ہوگی تو فل کورٹ کی صورت میں پھر وہ اپیل کے رائٹ سے محروم ہو جائے گا. حامد میر صاحب، اس میں دیکھیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی اپنا جو کیس ہوا تھا وہ بھی فل کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. 8/7 کا فیصلہ آیا جس میں، اور پھر 7/8 کا فیصلہ بھی ہو گیا. ایک شک جو ریٹروسپیکٹیو اپلائی کیا تھا اس کو ختم کر دیا. دیکھیں اس کے باوجود بھی ریویو کا جو پاور ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، وہ 186 میں 188 میں وہ برقرار رہتی ہے. تو 188 کی پاورز وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے سپریم کورٹ اگر کسی کا بھی کوئی اگریوڈ ہوگا اس میں آنا چاہے. لیکن اس وقت تو یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز تو ہے نہیں، یہاں انہوں نے سزا تو دینی نہیں ہے. یہاں تو انہوں نے ایشوز کو ریگولیٹ کرنا ہے کہ کن اداروں نے، کن کن لوگوں نے کیسے اس میں انٹرفیئرنس کی،
کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کتنا زک پہنچی ہے، اور سزا دینے اور کا جو اختیار ہوگا، یا تو وہ کورٹ مارشل کے لیے کہہ دیں گے چیف آف آرمی اسٹاف کو، ملٹری ٹرائل ہوگا اور ان کو سزائیں ہوں گی تو پھر اس کے مطابق پروسیڈنگز ہوں گی، یا جو بھی جن کورٹوں میں بھی سزائیں ہوں گی، یہاں تو فائنڈنگز دینی ہے نا انہوں نے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی ابہام ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ پھر بھی انہیں 15 ججز کے پاس باقی رہے گی جو جج اس میں سنیں گے. تو چونکہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ کے اوپر نہیں، پاکستان کے آئین کے اوپر بھی نہیں، پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام پہ اور پوری ریاست پہ یہ حملہ ہوا ہے. پچھلے 1 سال سے وہ ججز لکھ کے، ہمیں تو نہیں پتا تھا اس وقت کا، 10 مئی کا ان کا آرڈر دیکھ لیں اور اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جو انہوں نے کہا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ باقی ججز کو بلایا جائے، باقی ہائی کورٹوں کے ججز کو بلا کے پوچھا جائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر اسلام آباد کی 90% جو ہائی کورٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں ہماری ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ اتنا زیادہ صرف یہ نہیں ہے کہ پریشرائز کر رہی ہے یا سفارشیں کر رہی ہے، وہ ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کر کے ان کو الیکٹرک شاکس لگا رہی ہے، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا رہی ہے. ریاض صاحب، یہ جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے، ان کی اہلیہ کی بھی سزا معطل ہوگی، آپ کے خیال میں یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ میں اس سے پہلے جو شعیب صاحب نے کہا ہے نا کہ اپیل والی بات، وہ ریویو والی بات انہوں نے کی ہے، تو ریویو تب ہوتا ہے جب اپیل ایگزاسٹ ہو جائے. تو یعنی پہلا جو اوریجنل فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، ڈائریکٹلی اس کے خلاف اب ریویو نہیں، اس کے خلاف جو انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 ہوتا ہے اس کے خلاف پہلے اپیل ہے پھر ریویو ہوتا ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ توشہ خانہ کیس میں ریلیف ملا ہے، اسی طرح نواز شریف کے کیس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کے اندر بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اور اس کے اندر بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور اس کے اندر بھی آرٹیکل 10A کو فالو نہیں کیا گیا جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا ایک بیسک کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کا، کسی بھی ملزم کا، اس کے اندر بھی اس کو فالو نہیں کیا. ان دا لائٹ آف دیٹ جو ایویڈنس تھی یا نیچے جس طرح سے ٹرائل ہوا، ان دا لائٹ آف دیٹ یہ آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے. اچھا کامران مرزا صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ ایک طرف 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے معاملات میں مداخلت ہے، ان پہ دباؤ ہے، دوسری طرف آج عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی سزائیں معطل ہو گئی ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ سے حماد اظہر صاحب کو 2-3 نہیں بلکہ اکٹھے تقریباً 40 سے زائد مقدمات میں ان کو راہداری ضمانت مل گئی ہے. دیکھیے، ایک بات تو پہلی یہ ہے کہ یہ جو کیسز جس طرح سے یہ پروسیڈ ہوئے ہیں نا، اور جس طرح سے ڈنڈا اٹھا کے جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ 2-3-4 جتنے کیسز یہ آخر میں جو 4-5 دنوں میں انہوں ہوئے تھے، یہ بھی انصاف کا خون تھا. تو یہ میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ آرڈر سیٹ اسائڈ ہونے کے بعد ریمانڈ کا کیس بنتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، ایک تو یہ شعیب شہین صاحب ایک بات کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ دوسری بھی مارکیٹ میں بات ہے کہ وہ شاید کوئی ان کا بھی سیٹلمنٹ چل رہا ہے. تو ہم تو اس بات کے آج جو نیب کا پروسیکیوٹر ہے، نیب کے پروسیکیوٹر کی مرضی سے سزائیں معطل ہوئی ہیں. نہیں، وہ کنسیڈ کر رہا ہے تو اس کو تو نشان حیدر دینا چاہیے. پہلے نواز شریف کے کیس میں انہوں نے جا کے کنسیڈ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس والے میں تو ان کو جو شہداء کو جو تغمہ ملتا ہے نا جی، وہ آج نیب کے پروسیکیوٹر کو ملنا. اچھا، اس پہ میں شعیب شہین صاحب آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی، یہ جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں امجد پرویز صاحب، انہوں نے آج خود ہی کہا جی کہ یہ تو سزائیں معطل کرنے کا کیس بنتا ہے، تو نیب کی مرضی سے سزا معطل ہوئی ہے، تو یہ کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، نہیں، سیٹلمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر سوال یہ ہے کہ جس انداز سے وہ سزائیں ہوئی ہیں، آپ پراسیکیوٹرز کو عمران خان کا وکیل بنا دیا، اور ہمارے جو گواہان تھے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی، اور جو گواہ ان کے پاس تھے ان گواہوں کے اوپر جرا بھی پراسیکیوٹرز کے اسٹیٹ کونسلز کے دیے ہوئے وکیلوں سے کرائی گئی. رات کے 11 بجے سزائیں دے دی گئیں، اور مقصد صرف یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ہم نے ہر حال میں ایک میسج دینا ہے کہ عمران خان تو جی 35 سال کی سزا لے کے فارغ ہو گیا. اور وہ میسج پہنچانے کے لیے انہوں نے انصاف کا قتل عام کیا، سب کے سامنے کیا، سب کی آنکھوں کے سامنے کیا. اور یہی تو میرا خیال ہے امجد پرویز صاحب ہی تو اس میں پراسیکیوٹر تھے، ان کو تو اس کیس کی گہرائی کا پتہ تھا کہ جو اس کی تہیں کھلیں گی وہ ایک ایک چیز ان کے سامنے آنی شروع ہو جائے گی. تو جب ان کا مقصد پورا ہو گیا الیکشن سے پہلے سزا دینا، اور اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ یہ کیس کی اچھا پورے ایویڈنس بھی کرا لیں. میرٹ پہ کیا ہے کہ جناب جو سرکاری ایویلویشن کمیٹی تھی اس نے اس کو انڈر ویلیو کر کے اس کی قیمت لگا دی.
اب انڈر ویلیو کرنے والے ملزم ہیں؟ نہیں جی، وہ تو ملزم نہیں ہے. ملزم کون ہے جی؟ عمران خان دی دین پرائم منسٹر. اچھا ان کی بیگم کو کیوں ڈال دیا؟ وہ ان کی چونکہ بیوی ہیں اس لیے ان کو بھی ڈال دیا. یہ ہے ٹوٹل کیس. اور ایک توشہ خانہ کیس، اس کے 3 کیس بنا دیے. ایک وہ جس میں ہمایوں دلاور نے 3 سال سزا دی، دوسرا یہ جس میں یہ 15 سال سزا دے دی، تیسرا وہ ایک FIR کاٹ دی ایک ہی واقعے کے متعلق. تو کیس کا چونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کیس کا انجام کیا ہونا ہے، ان کا مقصد تھا کہ الیکشن سے پہلے ان کو ہر حال میں ہم نے جیل میں پھینکنا ہے اور ایک میسج دینا ہے کہ جناب عمران خان 30 سال 35 سال کے لیے پالیٹکس سے بھی آؤٹ ہو گئے اور وہ جیل میں بھی چلے گئے اور کنوکٹڈ بھی ہو گئے. لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوا. عوام کھڑی ہے آج عمران خان کے ساتھ، لوگ آج PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ایک ہی بندے کو لیڈر سمجھتے ہیں، وہ ہے عمران خان. اور وہ کام بلکہ الٹا ہو گیا ان کے خلاف کہ اتنی زیادہ نفرت ان کے خلاف پھیلی کہ آپ کر کے آ رہے ہیں اس ملک کے نظام انصاف کو. آج تو دیکھیں نا، جو ججز نے لکھ کے دیا ہے وہ بھی کس کا کیس ہے؟ عمران خان کا کیس. کہ جی اس کے وجہ سے پریشر ڈالنے کے لیے 2 جج صاحبان نے کہا یہ کیس نہیں بنتا ہے، ایک جج صاحب نے کہا نہیں بنتا ہے. وہاں سے پریشر ڈالنا شروع ہوئے. پچھلے سال 30 مارچ 2023 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر چلتے چلتے پچھلے سال بندیال صاحب کو یہ ملتے ہیں، قاضی فائزہ صاحب کو ملتے ہیں، عمر اس کو ملتے ہیں، عامر فاروق صاحب کو ملتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کے اگریمنٹ سے ایڈریس نہیں کرتا اور وہ خط تو خط لکھتے رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد اب آ کر انہیں یہ خط لکھ دیا تو سلسلہ کہاں سے آپ کو امید ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو انصاف مل جائے گا؟ مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ. نہ صرف ان کو انصاف ملے گا، ان کو انصاف ملنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اس ہتھ کنڈوں سے بچ جائے گی جو نظام انصاف کے اوپر انہوں نے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور انصاف کو انہوں نے قید کر رکھا ہے. جب تک انصاف منصف آزاد نہیں ہوں گے، جب انصاف دینے والے ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، جب قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی تو نہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، ریاست علی آزاد صاحب اور جناب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے از خود نوٹس لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی شکایات کی تحقیقات کے لیے، تو یہ اس کو ایک مثبت پیش رفت کہنا چاہیے. کچھ اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی کہ فل کورٹ بھی بننا چاہیے، لیکن جو بھی کہیں یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور اب اس پیش رفت کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے. اگر اس ملک میں جج انصاف مانگ رہے ہیں تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو انصاف دینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن اس موضوع پہ آج قومی اسمبلی میں بھی بڑی بحث ہوئی ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے 2 نوجوان ارکان قومی اسمبلی سے گفتگو کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور پورے ملک میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ وفاقی حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین گیلانی صاحب جو ہیں ان کو اگر پہلے انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا تو کیا ان سے پوچھ کے کیا؟ اور جیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے اگر بعد میں خط لکھ کر معذرت کی تو معذرت کیوں کی؟ کیا ان کو آفٹر تھاٹ آئی تھی یا ان سے پہلے پوچھا گیا تھا یا نہیں پوچھا گیا تھا؟ بہت سے سوالات ہیں اور ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون، اور اسامہ حمزہ صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گوجرا سے. ان کے والد صاحب ایم حمزہ صاحب بھی جو ہیں وہ پاکستان کے سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں. تو بلال اظہر کیانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ یو ٹرن کس نے لیا ہے؟ یو ٹرن تصدق حسین جیلانی صاحب نے لیا ہے یا کسی اور نے لیا ہے؟ کیا جب آپ ان کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنا رہے تھے تو ان سے پوچھا نہیں تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے. تو میں آپ کو فرام دا آؤٹ سیٹ کیٹیگوریکلی یہ بتانا چاہوں گا جی کہ میری لا منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ کیبنٹ کی فیصلے سے پہلے جس فیصلے کے تحت جیلانی صاحب کو سربراہ مقرر کیا گیا تھا کمیشن کے، اس سے پہلے لا منسٹر صاحب نے کنسنٹ لیا تھا جیلانی صاحب سے. مگر میرے خیال سے بدقسمتی سے اس اپوائنٹمنٹ کے بعد جو طوفان بدتمیزی آپ کہہ لیں، جس طریقے کا رویہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور جس طریقے کی ایک پولیٹیسائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی، میرے خیال سے ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں ایک
फ़र्क पड़ा हो या उसका एक इम्पैक्ट रहा हो, क्योंकि आपने देखा कि जब हुकूमत ने ये अपॉइंटमेंट अनाउंस की थी तो उसके बाद ना सिर्फ जनरली मीडिया में बट ओवरऑल आपकी लीगल सर्कल्स में भी सारे बार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और मुल्क के दीगर बार्स की तरफ से इसको खुशाइन फ़ैसला करार दिया गया था। उनकी उस शख्स की अपॉइंटमेंट को, उनकी सिलेक्शन को भी खुशाइन करार दिया गया था कि वो एक गैर मुतनाज़ शख्स हैं, इम्पार्शल हैं। मगर बदकिस्मती से ये माहौल बना है। मगर मैं हामिद मीर साहब एक और बात ज़रूर हुकूमत के बिहाफ पे या हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हुए ज़रूर वाज़े करना चाहूँगा कि ये कमीशन बनाने का प्रपोज़ल इनिशियली हुकूमत की तरफ से आया था। देखिए, आप जानते हैं कि जब ये ख़त आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल कोर्ट मीटिंग की और उस फुल कोर्ट मीटिंग के नतीजे का हवाला सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ में भी दिया गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने वहाँ पे उनका व्यू था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से या एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की जाए। और उस मीटिंग के अंदर भी प्रपोज़ल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की साइड से ही आया था कि कमीशन बनाया जाए। तो हुकूमत ने उस मीटिंग में भी सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पर गई थी जी, और उन्हीं की प्रपोज़ल के ऊपर ये कमीशन बनाया गया। और फिर कमीशन बनाने के बाद भी मैं आई विल गो एज़ फार एज सेइंग कि जिलानी साहब का नाम भी उस मीटिंग में मेरी इत्तला के मुताबिक डिस्कस हुआ और एक जनरल एक्सेप्टेंस उस मीटिंग के अंदर उस पर भी की गई, और उसके बाद भी जिलानी साहब से कंसेंट लेके ये उनको अपॉइंट किया गया। तो एट नो पॉइंट तो यू टर्न किसने लिया? ये देखिए, हुकूमत का जहाँ तक किरदार है मैंने आपको बता दिया। बाकी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुओ मोटो लिया है, जिलानी साहब ने चलें उसमें से आप माजरत की है, मगर उसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिया कि पहले उनके ही कंसेंट से उनको अपॉइंट किया गया। मेरा ख्याल है अगर वो एक काम करते तो एक ओवरऑल एक अच्छा माहौल बनता था। आपकी गुफ्तगू से तासुर ये मिलता है कि आपके ख्याल में जिलानी साहब जो हैं वो जो सोशल मीडिया पे बकौल आपके तूफान बदतमीजी बरपा हुआ उसकी वजह से बैकआउट। जी देखिए, मेरा एक ख्याल है, उन्होंने कुछ हवाला अपने ख़त में भी दिया है, कुछ TORs के हवाले से कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, मगर मेरा ख्याल है कि शायद एक ऐसा शख्स जो अदरवाइज़ ही इज़ गॉट सच अ गुड रेप्यूटेशन माशाल्लाह, और उनका नाम एक बड़ा एक एक्सेप्टेंस भी थी, शायद एक मामला जब इतना पोलिटिसाइज़ हो जाए, इतना ख़राब उसको करने की कोशिश की जाए, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें से काम से निकलने की कोशिश करते हैं। बाकी जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सू मोटो लिया है, अब आगे कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पर या उनके प्रपोज़ल पर भी बनाया गया था। अब अगर उन्होंने सू मोटो लिया है तो मेरा ख्याल है लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट। अच्छा, उसामा हमजा साहब, आपका क्या ख्याल है कि जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही से माजरत करके अच्छा किया है या उनका बैकआउट करना जो है वो नेक शगुन नहीं है? देखिए हामिद मीर साहब, अपोजिशन तो कहती है कि हमें फुल कोर्ट आप दें, फुल कोर्ट, ठीक है जी, और अगर एक रिटायर्ड जज पे को करते हैं और कमीशन बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो भी अगर माजरत करता, आप देखें इनकी कितनी कमज़ोर फुटिंग है, इखलाकी जवाज़ मौजूद नहीं है इनका। जब आम शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, वो तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि एक आला अदलिया के 6 जजेस ने दिया, एक उन्होंने अपना जो तहरीर भेजी है, जो अपने खदशात का इजहार किया है, ये उन्होंने कौम की नब्ज़ पे हाथ रखा है, और जो कुछ उन्होंने बयान की हैं चीज़ें, ये बहुत खौफनाक हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं एक इलेक्टेड मेंबर हूँ, मेरा एक थोड़ा पुराना सियासी रेफरेंस भी है, मैं हमजा साहब का बेटा हूँ। 62 के इलेक्शन से 65 में वो जीते, यानी मगरब पाकिस्तान असम्बली के मेंबर थे। अपोजिशन में तब भी मार्शाल्लाह था, अयूब खान को फेस करते रहे, नवाब कालाबाग को फेस करते रहे। इस तरह से कभी आम आदमी को भी कभी किसी ने हर्ट नहीं किया था। अब तो जजेस निशाना है। ये हमने कौम को, दुनिया को क्या सिग्नल दे रहे हैं? अहमद मीर साहब, ये जब कानून की अमलदारी ख़त्म हो जाती है तो फिर अनारकी चलती है, फिर खाना जंगी आती है। ये हमने रोकना इसको। ये जो बातें हम सुन रहे हैं, जो 6 जजेस ने शिकायत की हैं, वैसे मेरे लिए तो ये नई नहीं है, मैंने तो पहले भी बड़ी दफ़ा सुनी है। सर ये तो आप कह लें कि आपसे इससे पहले 2-3 जजेस। एक मिनट ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ, एक साबिक वज़ीर आज़म है जी, वो कुछ जजों के बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हैं। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। बड़ा जुल्म होगा और अपने आप से हम जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को हम अपना स्पेयर करेंगे। ये लोग काबिल माफी नहीं है, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। अच्छा उसामा साहब, जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की तस्दीक नहीं कर रहे?
یہ تو جی جو سچ بولے گا وہی قابل سزا ہوگا. اچھا یہ نواز شریف صاحب جن باتوں کو یہ فرما رہے ہیں وہ تو نعرہ لے کے آئے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو سے ساڑھی گل ہوگی دا درمیانی سفر کتنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے ہم نے اگر رول آف لا قائم کرنا ہے, ملک نے آگے بڑھنا ہے, تو پھر آپ کو مضبوط عدلیہ چاہیے, ایسی عدلیہ جس کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو. جب پورے 6 ججز بولتے ہیں, دیکھیں یہ ایک بہت واضح چیز ہے کہ ہمارے عدم تحفظ کا احساس اگر ان طبقات میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو ملک قوم کے فیصلے کرتے ہیں, تو کہاں جائیں گے ہم. میں اب سیدھا اپنے گوجرا سے نکلا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے. دیکھیں احمد میر بھائی, یہ تو ججز ہیں, آپ کے جو صحافی ہیں یہ ہم قوم ان کی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور ان کے کانوں سے سنتی ہے. گوجرا میں کل روزے کی حالت میں ایک وسیم ملک نامی لڑکا, نوجوان صحافی, G7 کا وہ سوشل ورکر بھی ہے, اور یہ دیکھیں اس کی ٹارچر کی ہوئی, اس کو یہ اس کی رزلٹس ہیں. کس نے ٹارچر کیا اس کو؟ یہ وہ لوگ جو یہاں ملک میں گنڈا گردی چاہتے ہیں, جو قانون نہیں چاہتے. اچھا وہ جن کی محترم جن کی نشاندہی فرما رہے تھے, یہ پورا سچ نہیں بولتے. اچھا اب میں چاہوں گا کہ بلال اظہر کیانی صاحب جو ہیں وہ ایک سوال کا جواب دیں. کیانی صاحب, پچھلے سال جب شہباز شریف صاحب کولیشن گورنمنٹ کے پرائم منسٹر تھے تو ایک انٹرویو میں انہوں نے مجھے تصدیق کی تھی کہ کس طریقے سے ان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. سنیں جی شہباز شریف صاحب نے میرے سامنے کیا کہا. جولائی 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے آپ کو جنرل باجوہ نے, جنرل فیض نے اور جنرل نوید مختار نے پرائم منسٹرشپ کی آفر کی تھی, کو ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن آپ کی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکی, آپ نے انکار کر دیا. 2018 سے الیکشن کی پہلے کی بات ہے جی, یہ بات درست ہے؟ یہ آپ کی بات, میری میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے, اور جنرل نوید مختار اس میں موجود تھے, اور جنرل فیض بھی غالب موجود تھے. میری میٹنگ ہوئی تھی. میں نے اینڈ میں یہ کہا تھا, کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھرا گھوپ کے وزیر اعظم بن جاؤں, میں نے کہا میں ایسی وزارت عظمیٰ 10 مرتبہ قربان کر دوں گا. اگر آپ انکار نہ کرتے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بنتے. جی اگر میں انکار نہ کرتا تو آپ ہی نے بنوایا. لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے قبر میں جاؤں گا, یہ تو میں اپنا ایک تہمت لے کے یہ کالک منہ پہ ملا کے. اچھا کیانی صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ جو بات 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, وہی بات ماضی میں نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی کہتے رہے ہیں. لیکن جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں کہا کابینہ کے اجلاس نے معزز 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا. تو کیا یہ مسلم لیگ نون اپنا جو پہلے کا جو نیریٹو ہے اس سے یو ٹرن لے رہی ہے؟ جی حامد میر صاحب, میں ایک دو باتوں کا ذرا حوالہ دینا چاہوں گا. میرے بھائی نے یہاں پہ بات کی تو ایک کمپیریزن ضرور کر لیں. دیکھیے جو آج یہ پی ٹی آئی علم بردار بنی ہوئی ہے نا جی, جمہوریت کی اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی, تو یہی پی ٹی آئی تھی جس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس کیا. نہ صرف وہ ریفرنس کیا مگر جس طریقے سے اس ٹائم پہ ان کے لاء منسٹر تھے فروغ نسیم, شہزاد اکبر کو آگے کر کے انہوں نے, فواد چودھری نے بھی بعد میں, ان کے سارے لوگوں نے جس طریقے سے ان کو وکٹمائز کیا, ان کی فیملی کو وکٹمائز کیا, سوشل میڈیا پہ ایف بی آر کے پھیرے لگوائے, آپ کو اچھی طرح یاد ہے. اور عارف علوی صاحب نے بھی اس میں پورا کردار ادا کیا. یہ وہی لوگ ہیں. دوسرا, آج جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بھی جو پٹیشن تھی تو اس ٹائم پہ انہوں نے بھی بات کی کہ کس طرح اس معاملے کے بعد ان کا ایک سوشل بوائیکاٹ رہا ان کے سرکلز میں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاموشی رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سرکلز کی طرف سے. ہماری طرف سے تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے جی, ہماری حکومت, ہماری جماعت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں بالکل یقین رکھتی ہے. اور دیکھیے اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ معاملہ, یہ چٹھی کس دن آئی, اس کے اگلے دن سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی. کیا اس کے اگلے دن ہی پرائم منسٹر کی ملاقات چیف جسٹس سے نہیں ہوئی؟ اور سپریم کورٹ کے پروپوزل کے اوپر
کیا حکومت نے ایکشن لے کے انکوائری کمیشن نہیں بنایا؟ اور کیا ایک ایسے سابق جج کی تعیناتی نہیں کی جس کے اوپر سب متفق تھے؟ تو دیکھیے حکومت نے ایکشن لیا. ہم اگر خاموشی رکھنی ہوتی یا ان کی طرح کا رویہ رکھنا ہوتا ماضی کی طرح تو ہم رکھ سکتے تھے. ہم فرملی اس میں بلیو کرتے ہیں. جو باتیں آپ نے نواز شریف صاحب کی باتیں چلائیں اس میں بھی ہم بلیو کرتے ہیں, اور اسی لیے آج بھی ہماری حکومت کا کردار اور ایکشن ایسے ہی تھا. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اسامہ حمزہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے تو اب 6 جج صاحبان جو ہیں ان کو انصاف مل جائے گا؟ خدا کرے, کیونکہ سپریم کورٹ آپ کا ہائیسٹ ادارہ ہے جہاں سے ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں. لیکن میرا خیال ان 6 ججز سے پہلے 2 یا 3 ایسے ججز بھی ہیں جن کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا. ان کو بھی سننا چاہیے. ان کے ساتھ بھی یہی رویے ہوں گے. یہ ہم پورا سچ نہیں بولتے. ابھی کیانی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے موجودہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا. تو فروغ نسیم صاحب تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. فروغ نسیم صاحب کدھر ہیں؟ اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس تھا, دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح سے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کس طرح سے لگے ہیں. یہ حقائق عمران خان صاحب نے لگوایا. یہ حقائق میں نے عرض کیا نا, یہ حقائق وہ کیسے بنے, عمران صاحب کو کیسے, آپ بتا دیں کیسے بنے. یہ چیزیں ایسی ہیں حامد بھی بھائی. عمران خان صاحب کو کسی نے ڈکٹیٹ کیا تھا؟ یہ جس طرح سے لگے یہ تاریخ کا ایک جبر ہے. اچھا, کسی نے زبردستی لگوایا. یعنی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جب ایک کنسنسس نہ ہو سکا, جو تیسرا نام دیا وہ ہم بھگت رہے ہیں, وہ ان کو ہم بھگت رہے ہیں چیف الیکشن, وہ ہم نے پوری قوم بھگت رہی ہے. شیخ رشید نے ضمانت دی تھی ان کی. دیکھیں اگر دی تھی تو پھر میں سمجھتا ہوں غلطیاں انسانوں نے ہی کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکھنا ہے. یہ اگر ہم غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں, ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں جی کیانی صاحب, آپ آپٹمسٹک ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عید سے پہلے نمٹ جائے گا یا عید کے بعد ہوگا؟ جی دیکھیے, آپ نے دیکھا ہے آج کی آئی تھنک پہلی ہیئرنگ جو ہے وہ بدھ کے دن کی رکھی گئی. بدھ کی صبح غالباً سپریم کورٹ نے 7 ممبر بینچ کی رکھی ہے جی. مگر میں اس میں تو دیکھیے اس میں کیا پروگرس ہوتی ہے, چونکہ ایک انکوائری کمیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. انکوائری کمیشن کا فیصلہ تو ابھی بھی کابینہ کا قائم ہے. اچھا, اب جیلانی صاحب نے تو دیکھیے معذرت کی ہے ٹو ہیڈ دا کمیشن, بٹ آگے دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی اور سابق جج جو کہ جن کی اسی طرح کی ایکسیپٹنس ہو, لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے فل کورٹ بننا چاہیے. دیکھیے اس کے اوپر 2 باتیں ہیں. میں ذرا ایک ٹیکنیکلٹی ضرور, جو میں خود وکیل نہیں ہوں مگر جو وکلاء بھائیوں سے بات کر کے کچھ ایک ویو ملا ہے, وہ یہ ہے کہ انیشلی بھی بات انکوائری کمیشن کی طرف اس لیے شاید گئی تھی چونکہ سپریم کورٹ کے ہیئرنگس کے اندر فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو سکتی جی. اور اس لیے اگر آپ نے جو ججز ہیں اگر ان نے کوئی بیان دینا ہے, اس کی گواہی جو ہے وہ شاید اس مقصد ہی یہ تھا انکوائری کمیشن کا کہ ادھر وہ کام ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگز میں نہیں ہو سکتا. پھر بھی سپریم کورٹ نے اب اگر یہ ایک قدم اٹھایا ہے اور 7 ممبر بینچ کی بات ہوئی ہے, تو دیکھیے اس میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. اب آپ جانتے ہیں کہ اب بینچز کی فارمیشن بھی اور سو موٹو بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں, جس میں ایک صرف چیف جسٹس فرد واحد نہیں بلکہ 3 سینئر موسٹ جو ججز آپ کے سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں وہ تینوں نے ہی فیصلہ کیا ہے, تو اس وہ موٹو لیا گیا ہے اور تینوں نے ہی فیصلہ کیا ہے, تو اس بینچ کی فارمیشن ہوئی ہے. آج میں ٹی وی پہ ہی 1-2 قانونی ماہرین کو سن رہا تھا, تو اس میں یہ ایک پوائنٹ سامنے آیا تھا کہ ایک وجہ لارجر بینچ کی فل بینچ کے بجائے ہونے کی یہ ہے کہ 7 ممبر بینچ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کوئی بھی سو موٹو کے کیس کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو وہ اپیلیبل ہے. اب اگر اس فیصلے کو کہیں اپیل کرنا ہوگا تو اس سے ہی بڑے بینچ پہ کے سامنے اپیل ہو سکے گا. اس لیے اگر آج کوئی 7 ممبر بینچ یہ معاملہ سنتا ہے, اس پہ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے, اگر اس کے اوپر کوئی اپیل ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس گنجائش ہوگی کہ فل کورٹ یا اس سے بھی بڑے بینچ کے سامنے جا سکے. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب. حمزہ صاحب مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.